हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पैडी। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मुफ्ती सलमान अजहरी जी का बयान है कब्र में हुजूर की आमद। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। चलो। नहीं, आपको याद है अंग्रेजों ने एक मुहिम चलाई थी कि मुसलमानों को अपना गुलाम बनाना है। तो एक अंग्रेज ने मीटिंग में कहा कि नहीं, ये गुलाम कभी नहीं बनते, ये कभी गुलाम कभी नहीं बनते, ये चार भी हों तो डट के खड़े हो जाते हैं, खुददार होते हैं। तो अंग्रेज ने क्या कहा जानते हैं? वो भी अल्लामा इकबाल ने अपने अशार में उसको पिरो दिया है। उन्होंने कहा, अंग्रेज ने कहा कि ये फाकाकश मौत से डरता नहीं जरा। ये फाकाकश है। फाकाकश किसको कहते हैं? भूखा रहता है, प्यासा रहता है, लेकिन मरने से डरता ही नहीं है। इसका इलाज क्या करें? कैसे इसको खौफ ज़दा कर दें, डरपोक कैसे बनाएं, इसको बुज़दिल कैसे करेंगे हम? तो उन्हीं की जुबान में अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये फाकाकश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अरब को देकर के अजम के तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। अंग्रेजों ने कहा था, कल्चर इनको हमारा दे देना, तौर तरीके इनको हमारे दे देना, और इस्लाम को यमन से, हिजाज से, सब जगह से निकाल देना। मैं आज खुद सऊदी अरब में जाकर देख रहा हूं, इस्लाम कहां है? नहीं मिल रहा है, न शहजादों में, न बादशाहों में, न काबे के इमामों में। इस्लाम वहां से भी गायब। यहूद ने यह कहा था, अरब को देकर अजम के तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज यमन से निकाल दो। ये वाक़ा कश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। तो फिर एक अंग्रेज ने पूछा, कैसे निकालें इसके अंदर से? ये कैसे निकलेगी रूह मोहम्मदी इसके जिस्म से? ये मोहब्बत रसूल निकालता नहीं है, बार बार गर्म होता है अपने नबी के नाम से, कैसे निकालें इसको? तो फिर उसने सॉल्यूशन बताया अंग्रेज ने, तालीम के प्याले में ऐसा जहर मिला दे, तालीम के प्याले में ऐसा जहर मिला दे, फिर इस लोहे को तू जिस तरह चाहे घुमा दे। यह मुसलमान लोहा है, जल्दी किसी के हाथ में पिघलता नहीं, हकीकत है, किसी के हाथ में झुकता नहीं। तो अंग्रेज ने क्या कहा? तालीम के प्याले में जहर ऐसा मिला दे, फिर इस लोहे को जिस तरह चाहे तू घुमा दे। एजुकेशन सिस्टम में ऐसी तालीम लेके आ जा कि इनके बच्चे पढ़ते पढ़ते ऐसा बेदीन हो जाएं कि इनके दिलों से इश्क मोहम्मदी वैसी फना हो चुकी होगी। फिर इस मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर ये तो मोम हो चुका होगा, जिधर चाहे इसे घुमा दे। कभी बीजेपी में ले जा, कभी कांग्रेस में ले जा, कहां जा चाहे ले जा, कभी यहूदियों में ले जा, कभी हिंदुओं में ले जा, क्योंकि जहर मिला करके पिलाना शुरू हो गए। आज एक फिक्र देता हूं मैं आपको, मेरी एज के लोग भी जानते होंगे और हमसे जो बड़े हैं वो लोग और भी जानते होंगे। स्कूल पढ़े हैं, उर्दू मीडियम की स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूं, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट स्कूल। हमने उर्दू मीडियम की स्कूल में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का एक चैप्टर पढ़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोग पढ़े होंगे, गौसे पाक के नाम का चैप्टर था, सबक था। इब्राहिम बिन अदम के नाम का सबक था, अमीर खुसरू के नाम का सबक था। 10वीं तक इस्लामी कोई ना कोई शख्सियत के चैप्टर आते थे। आज जाकर के उर्दू मीडियम की स्कूलों की किताबें चेक करके दिखाओ कितनी शख्सियत इस्लाम बाकी रह गई। अरे इन्होंने हुजूर का भी नाम निकाल दिया, आपको खबर ही नहीं है। उर्दू मीडियम की स्कूलों से भी इस्लाम गायब हो गया। हमारी तारीख नहीं है, और इनकी चूहों की तारीख है, शैतानों की तारीख है। आज स्कूल के तालीमी बोर्ड में, एजुकेशन सिस्टम में ऐसा जहर है कि बच्चे वहीं से बेदीन हो चले जाएं। इसीलिए मेरे अजीजों, आज अगर तुम इस इस्लाम को नहीं अपनाओगे तो मैं बार बार ये जुमला कहता हूं, तुम्हारे बच्चे कल के दिन
یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ محمد کس کا نام تھا؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اسلام ہماری شکایت میرے نبی کے دربار میں جا کر ضرور کرے گا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے پتھر کھائے، اپنے عزیز چچا کا چبایا ہوا کلیجہ دیکھا، اپنے نونہال نواسوں کا خون بکھیر دیا۔ اے رسول پاک، اسی اسلام کی خاطر تو حسین اعظم نے اپنی 72 جانیں پیش کر دیں، 6 ماہ کا بچہ بھی دے دیا، 19 سال کا جوان بھی دے دیا۔ اے رسول پاک، یہ میں اسلام کی طرف سے بات کر رہا ہوں، یہ اسلام جا کر شکایت کر رہا ہوگا میرے نبی کے دربار میں، اے رسول پاک، مجھے دنیا میں پھیلانے کے لیے امام احمد بن حنبل نے پیٹھ پر کوڑے اتنے کھائے کہ پیٹھ جھک گئی، امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل میں دم توڑ دیا۔ اے رسول پاک، مجھے بچانے کے لیے لاکھوں علماء سولی پر چڑھ گئے، لیکن اے آقا، آج آپ کی امت نے مجھے پردیسی کر دیا ہے، اپنے گھروں سے نکال دیا ہے، اپنے بچوں کی زندگی سے نکال دیا ہے، اپنی تعلیمی سسٹم سے نکال دیا ہے، اپنے سروں سے مجھے غائب کر دیا، اپنے چہروں سے نکال دیا، اپنی مسجدوں سے دور کر دیا ہے۔ اس شکایت پر میرے آقا کو کیا تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اگر اسلام نے ہماری یہ شکایت کی تو پھر تم کس منہ سے میرے نبی کی مدد کا انتظار کرو؟ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، اے جوانوں، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، جتنی زندگی باقی ہے اس میں آ جاؤ، میرے نبی کی زندگی کو اپنا لو۔ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، دھوکہ۔ جتنے دن بھی جیو گے یہ تمہیں مار ڈالے گی، عیاش بنائے گی، بے عزت کرے گی، ذلیل کرے گی یہ دنیا، تمہیں نشے کے عادی بنا دے گی۔ نشہ کر کر کے تم نے کس کا نقصان کیا؟ خود اپنے آپ کو تباہ کیا، اپنے آپ کو برباد کیا۔ نشہ کر کر کے تم نے اللہ کا دیا ہوا اتنا بہترین جسم، اتنی بہترین روح کو جہنم کے قابل بنا دیا۔ کس کا نقصان کر رہے ہو؟ آپ کو اگر کوئی روکتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے اس کا کچھ فائدہ ہونے والا، تمہارا فائدہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ دنیا تمہیں عیاش بنائے گی، سارے لوگوں کی نظروں میں ذلیل تو بنائے گی، تمہیں ٹھوکروں پر پوری زندگی گزارنے پر مجبور تو کرے گی، لیکن عیش اور سکون کا ایک لمحہ بھی تمہیں قبر میں یہ نہیں دے سکے گی۔ لیکن میرا چیلنج ہے، آؤ، میرے نبی کی زندگی جس نے اپنائی، ہو سکتا ہے اسے 2-4 تانے کوئی مار دے، لیکن جس دن تمہارا لاشا یہاں سے جائے گا، قبر کا ہر لمحہ تمہارا پرسکون گزرے گا، ہر لمحہ، ہر سانس تمہاری سکون کی ہوگی، کیونکہ یہ میرے نبی کا وعدہ ہے کہ جب میرا کوئی غلام آتا ہے قبر میں، فرشتوں سے کہا جاتا ہے دھیرے سے سوال کرنا، آسانی سے اٹھانا، اور اسے اٹھا کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں، پھر کیا کہہ کر کے جاتے ہیں معلوم ہے؟ کیا کہہ کر کے جاتے ہیں؟ نم کا نومت العروس، اے رسول کے غلام، سو جا، قیامت آنے تک جیسے دولہا سوتا ہے، آرام سے سو جا۔ اسی لیے میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ درس دیا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں؟ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں واپس آ جاؤ۔ میں ہر نوجوان سے یہ کہوں گا، اب بچی ہوئی زندگی نام مصطفیٰ کے لیے وقف کر دو، رسول پاک کی عزت و آبرو اور ان کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے وقف کر دو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن بہت لمبا وقت تمہیں گزارنا ہے، بڑا لمبا وقت، چھٹکارا نہیں ملے گا۔ بعض لوگ وہ ہوں گے جو حساب دیتے دیتے 300 سال گزار چکے ہوں گے، ان کا حساب کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوگا، حساب نہیں ہو رہا ہوگا، 50,000 سال کے برابر کا دن ہے، کھڑے رہو، کھڑے رہو، کھڑے رہو۔ اس میدان قیامت میں بہت لمبا وقت کھڑا ہونا ہے، لیکن اگر تم نے اپنی بقیہ زندگی نام مصطفیٰ پر وقف کر دی
تو رب تعالیٰ سب سے پہلے انہی بندوں کو بلائے گا کہ تم پہلے آ جاؤ، اس لیے کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، چاہتے تو تم بھی اس طرح عیاشی کر کے اس کو برباد کر دیتے، لیکن تم نے اپنی زندگی کا اور اپنے خون کا قطرہ میرے نبی اور میرے دیے ہوئے دین کی بقا کے لیے خرچ کیا۔ آج تمہیں میں یہاں کھڑے ہونے نہیں دوں گا، تم جلدی جاؤ جنت میں اپنا ٹھکانہ لے لو۔ ہمارے لیے اگر آخرت کا تصور ہے تو میں یہ کہوں گا ہر نوجوان طے کر لے کہ میری بقیہ زندگی میرے دین کی حفاظت کے لیے ہوگی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک بات، جب کبھی اپنے لیے جان بچانے کی ضرورت پیش آئے، جان رہے نا، جان بچانے کی ضرورت پیش آئے تو کچھ چیزیں قربان کرنے کا حکم دیا ہے اسلام نے۔ جان بچانا فرض ہے، اور اگر دین پر کچھ آ جائے تو اپنی جان دے کر دین بچانا فرض ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھے اور اس کی حفاظت کرنے والے مجاہدین میں ہمیں پیدا کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو انہوں نے بہت اچھے سے ویڈیو کو سمجھایا، مطلب جو ہو رہا ہے آج کل، اگر ایسا سچ میں ہو رہا ہے تو یہ بہت ہی گمبھیرتا سے لینے والا وشے ہے، کیونکہ اردو اسکولوں سے اگر ان کے جو عالم ہیں، جو پروج کہتے ہیں انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہوتے تھے، ان کے چیپٹرز ہوتے ہیں ہمیں ہسٹری بکس میں، تو اگر ان کو مٹایا جا رہا ہے یا ان کے بدلے میں کچھ الگ پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو، تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور تو ویڈیو بہت ہی اچھا تھا، اور انہوں نے